वोट लो। हम तैयार हैं खून देने के लिए, हम तो खून ही देने के लिए बने हैं। शायद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया, उनकी आंखों के तारे, उनकी औलाद सबने कुर्बानी दी, उनकी बेटी, उनके कारकुनान, उनसे जुड़े हुए हर शख्स ने कुर्बानी दी। अपने लिए नहीं दी, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए दी। तो कुर्बानियां तो हम दे रहे हैं, कुर्बानियों को रायगा मत करो, कुर्बानियों की तजलील मत करो, कुर्बानियों को गाली मत दो। बात हो गई है, हमें बताओ किससे बात हुई है? किसी अवामी नुमाइंदे से बात हुई है? किसी मोहल्ले में कॉर्नर मीटिंग में लोगों ने आपको बता दिया है कि आप वजीर आजम होंगे? किसी छोटे मोटे मीनारे पाकिस्तान में किए हुए एक जलसे में आपको पता चल गया है कि आप वजीर आजम होंगे? क्योंकि वहां आपने इलेक्शन की बात नहीं की, वहां आपने इलेक्शन का जिक्र भी नहीं किया, जो कि बुनियाद है जमहूरियत की, जो कि बुनियादी इंस्टीट्यूशन है जमहूरियत का, जिससे आज आप घबरा रहे हैं। मत घबराएं, क्योंकि हम तो तब भी नहीं घबराए थे जब बेनजीर शहीद को हम लाड़काना लेकर जा रहे थे। हम तो तब भी इलेक्शन से नहीं घबराए थे, आप घबराए थे उस वक्त भी इलेक्शन से। आपने कहा था इलेक्शन मत कराओ, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने कहा था कराओ इलेक्शन, क्योंकि पाकिस्तान खपे। तो आज लाहौर के लोगों को ये फैसला करने का हक होना चाहिए कि उन्हें किसे वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाना है। आज पंजाब के लोगों को, सिंध के लोगों को, बलोचिस्तान के लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, आजाद कश्मीर और गिलगित के लोगों को ये हक मिलना चाहिए, जिसको चाहे वो इक्तदार दे और वजीर आजम बनाए। ये उनका हक है, ये उन, जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज द राइट ऑफ द पीपल हु हैव टू बी गवर्न्ड, हु दे चूज एज देयर representatives. It's the chosen representatives of the people, जो पाकिस्तान के आईन में भी लिखा है कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे। तो भैया बात जिससे भी तुम्हारी हुई है, हमारी बात है अवाम से, और हम करेंगे अवाम से बात, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी है अवाम का लाडला। तो अब ये लाडला खेल बंद हो, ये लाडला लाडला बहुत हो गया। हमें तकलीफ होती है जब शाहिदा जबीन अपनी कहानी अपनी जबानी सुनाती हैं, जब मकसूमा साहिबा अपनी वालदा के साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र करते हुए अपने ऊपर गुजरने वाली तमाम तर तकलीफें बताती हैं। शाहिदा जबीन की 5 माह की बच्ची को 1 साल की सजा होती है जमहूरियत के लिए। तो बात हो गई है, अपनी जेब में रखो। ये इस तरह के बयानात और इस तरह के इशारे बार बार मुल्क को पीछे धकेलते हैं। हम कोई गिरी पड़ी कौम नहीं है, हम बड़ी बहादुर कौम है, हम बड़े रेजिलिएंट लोग हैं। हमने 4 डिक्टेटर भुगताए हैं, हमने जल्जले भुगताए हैं, हमने जंगें भुगताई हैं, हमने कोड़े देखे हैं। 4 जर्नलिस्ट को भी कोड़े लगे थे। आज मीडिया कम्युनिटी भी यहाँ मौजूद है। जनरल जिया के कोड़े आपके उन इनकलाबी जर्नलिस्ट को भी लगे थे, जिनकी आवाजें आज आपके कानों में भी गूंजती होंगी। तो आपको भी ये स्टेटमेंट हजम नहीं होगी, किसी को ये स्टेटमेंट हजम नहीं होगी। मैं सिर्फ एक, क्योंकि मेरी जमात ने हमेशा इखलाक से बात करने का दर्स दिया है, हमें कभी गालम गलोच पर हमारी जमात ने ना उकसाया है ना ट्रेनिंग दी है। हम बात भी तरीके से तमीज से करेंगे और हम जमहूरी अपनी रिवायात को एक्सरसाइज करेंगे। हम समझते हैं कि हम किसी की भी साथ होने वाली ज्यादती पर आवाज उठाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ होने वाली ज्यादती पर आवाज उठाएंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत अवाम का हक है, पाकिस्तान में तरक्की अवाम का हक है, पाकिस्तान में रोजगार अवाम का हक है, पाकिस्तान में
عوام کی ڈیمانڈ ہے. لہذا اب میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، آپ لوگ سفیر ہیں جمہوریت کے. آپ لوگ بڑے میں تو جس طرح کے لوگ یہاں سامنے بیٹھے ہیں، مجھے بخدا شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اسٹیج پر ہوں. میں مطلب شاید اسٹیج ایک ہے، شاید ہم سب کو اکٹھا بیٹھنا تھا، لیکن جس طرح کے لوگ آڈینس میں ہیں یہ نگینے ہیں، یہ ایسٹ ہیں. یہ وہ ایسٹ نہیں ہے جو کسی گوگی نے بنائے اور کسی کے لیے بنائے. یہ وہ ایسٹ ہیں جو بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ایسی آئیڈیالوجی سے جڑی ہوں جس میں سب کچھ صاف لکھا ہے. ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہم کوئی یو ٹرنز نہیں لیتے. ہمیں پتا ہے ہم کس راستے پر ہیں، ہمیں پتا ہے ہم نے کون سے کانٹوں کا تاج پہنا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے ہمارے سامنے کیا رکاوٹیں ہیں. اسی لیے ہم لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں، اور یہ بھی کسی کو بری لگتی ہے. تو بھائی لیول پلینگ فیلڈ صرف اپنے لیے نہیں مانگتے، ہر پاکستانی شہری کے لیے مانگتے ہیں، ہر سیاسی جماعت کے لیے مانگتے ہیں. اگر آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے تو بسم اللہ آپ کو مبارک ہو. ہمیں تو صرف الیکشن چاہیے، اس کا شیڈیول چاہیے، شفاف الیکشن چاہیے، بیلٹ باکس کی حفاظت چاہیے. عوام کی اس وقت جس روز 8 فروری کو الیکشن ہو، کسی پاکستانی کو یہ نہ لگے، ایک تو یہ نہ لگے کہ کیا الیکشن ہوگا، کیونکہ یہ افسوس کی بات ہے، اور دوسرا یہ انہیں تکلیف نہ ہو یا یہ خدشہ نہ ہو کہ کیا ہم ووٹ ڈال سکتے ہیں. یہ میں سمجھتی ہوں افسوسناک لمحے ہیں کسی بھی جمہوری یا جمہوری کارکن کے لیے یا اس شخص کے لیے جو پاکستان میں جمہوریت کا خواب دیکھ رہا ہے. اچھی بری جمہوریت نہیں ہوتی، جمہوریت ہونی ضروری ہے. اب جمہوریت کو کتنا زیادہ ہم مضبوط کر سکتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمیں امید ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس آئیڈیالوجی یا جماعت کے پاس ایسے خوبصورت لوگ ہوں، ایسے بہادر لوگ ہوں، اسے کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریشان تو وہ لوگ ہو رہے ہیں جن کی کہیں بات ہو گئی ہے. ہم پریشان نہیں. یہ تقریب اس لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے کہ آج کل لوگ ایک بار پھر مطلب ہمیں تو لگا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت کے بعد چور دروازے بند ہو جائیں گے، تو یہی ہمارا ارادہ تھا اور یہی تجزیہ تھا. بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں آج بھی وہ دروازے کہیں نہ کہیں کوئی کنڈی کھلی نظر آتی ہے. اللہ کرے کہ پاکستان میں تمام ادارے اپنی آئینی ذمہ داری اینڈ آئین میں درج جو موجود ہیں الفاظ ان کے تحت نبھائیں. اپنی عزت، اپنا وقار، جو ان کا آئین میں کام ہے اس کو کریں گے تو وہ برقرار ہوگا. ان کی عوام میں بھی مقبولیت ہوگی، ان کی پاکستان سے باہر بھی پذیرائی ہوگی. لیکن جب ادارے اپنے دائروں سے باہر نکلے ہیں، پاکستان کو نقصان ہوا ہے، آئین کو نقصان ہوا ہے، عوام کو تکلیف ہوئی ہے، اور ملک سے باہر اس ملک کی تذلیل ہوئی ہے. لہذا صرف چھوٹا سا نسخہ ہے. پاکستان میں 1973 کا آئین ہے، اس آئین کو فالو کریں، جمہوریت کو مضبوط کرنے میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں. اور ہمارے لیے سب ادارے قابل عزت ہیں، ہماری کسی ادارے سے دشمنی نہیں. جیسے میں نے کہا ہماری دشمنی ان مسائل سے ہے، ہماری جنگ ان مسائل سے ہے جس کے لیے بلاول صاحب کہتے ہیں ہم 3 جنریشن سے ہم لوگ لڑ رہے ہیں. آج بھی مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. آج بھی. تو کیا وجہ ہے ہم آگے نہیں بڑھ رہے؟ کیوں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آج بھی اگر کسی کا کہیں سودا ہو گیا تو پاکستان کا نقصان ہوگا.
لہذا ہر جمہوری کارکن کا یہ فرض ہے، وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، آئیے مل کر پاکستان میں تقسیم کا خاتمہ کریں، آئیے مل کر پاکستان سے نفرت کو مٹائیں، آئیے مل کر پاکستان میں جمہوریت مضبوط کریں، آئیے مل کر پاکستان میں انسانی حقوق کا بول بالا کریں، اور تبھی جا کر پاکستان کا بول بالا ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ سب کا۔ میں نے جیسے کہا کہ فیصل نے وہ تمام باتیں کی جو شاید میں کرتی، لیکن ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ میڈم ایک پنجاب کو بھی شادیاں ہونی چاہیے، بہت ضروری ہو گیا۔ اب میں کتاب سے کتاب دوں گا شہید بینظیر بھٹو کے جو ساتھ انہوں نے بہت لمبا کام کیا، ان کو ایڈوائس بھی کرتے تھے۔ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی بہت عرصہ کام کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور بہت لمبا لیجسلیٹو رول انہوں نے پلے کیا، ہیومن رائٹس کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے۔